بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے، مگر جب ہی کہ اس انعام کی قدر کی جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ایک غزوہ کے سفر میں ایک منزل پر اترے۔ گرمی نہایت سخت تھی اور غربت کی وجہ سے اس قدر کپڑا بھی سب کے پاس نہ تھا کہ دھوپ کی گرمی سے بچاؤ کر لیں۔ بہت سے لوگ اپنے ہاتھ سے آفتاب کی شعاع سے بچتے تھے۔ اس حالت میں بھی بہت سے روزے دار تھے جن سے کھڑا ہو جانے کا تحمل بھی نہ ہوا اور وہ گر گئے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت گویا ہمیشہ تمام سال ہی روزے رکھا کرتی تھی۔ تو رمضان شریف آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کے روزے نصیب فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے یہ 7 باتیں بتائی جن کا رمضان میں کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ 7 باتیں ہر جگہ عام ہوں، گھر گھر میں اس کے تذکرے ہوں، دوستوں میں، محفلوں میں، مسجدوں میں، ہر جگہ ان باتوں کا ذکر ہو۔ اس میں سے سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو رمضان آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، رمضان اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہے، اس لیے ہر ایک کو اپنا اپنا حصہ سمیٹ لینا چاہیے۔ چوتھی بات آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، یہ معافی مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ معافی کو پسند کرتا ہے، تو ہم سب خطا کار ہیں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ پانچویں بات آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تو رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں، اللہ سے دل کھول کر دعائیں مانگے۔ افطاری کے ٹائم مانگی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، سحری ٹائم بھی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ سارے کام چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہو۔ چھٹی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، میری وجہ سے کھانا چھوڑا ہے، پانی چھوڑا ہے، پیاس برداشت کر رہے ہیں، میرے علاوہ کوئی انہیں نہیں دیکھ رہا، میری وجہ سے سب کچھ چھوڑا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جس کا اجر میں خود دوں گا، کیونکہ اس کا اجر فرشتے نہیں لکھ سکتے، اتنا زیادہ ہے۔ 7ویں بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تمہاری نیکیوں میں تنافس دیکھنا چاہتے ہیں، مطلب کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اللہ کو اپنی نیکیاں دکھاؤ۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ بخشش کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ سارے اپنے کام چھوڑ دو، بس روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہا، مطلب کہ اس کی زندگی میں رمضان آیا لیکن اس نے رمضان کی قدر نہیں کی، جیسے پہلے گناہوں میں مگن تھا ویسے ہی گناہوں میں مگن رہا، تو ایسے شخص ہی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے۔ یہ تھی وہ 7 باتیں جس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تو ہمیں چاہیے ان 7 باتوں کا اچھے طریقے سے ہم اہتمام کریں اور رمضان کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگلا سال رمضان ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں یہ نعمت نصیب فرمائی ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنائے
اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔